السلام علیکم، میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے شیر مار خاں، اور اس کے مصنف کا نام ہے میجر وحاج الدین۔ شیر کے شکاریوں کا پالا اکثر ایسے شیر سے پڑ جاتا ہے جو عمر اور تجربے کی وجہ سے بہت ہوشیار اور چوکنا ہوتا ہے۔ ایسے شیر کو مارنے کے لیے شکاریوں کو طرح طرح کے ڈھنگ کھیلنے پڑتے ہیں۔ وہ نہایت دلچسپ طریقوں سے شیر کو سدھا لیتے ہیں۔ شیر کے قریب جائے بغیر اسے سدھا لینا ایک صبر آزما عمل ہے۔ ہندوستان کی ان ریاستوں میں جہاں شیر کثرت سے پائے جاتے ہیں اور جن کے راجے اور نواب یا تو خود شکار کے شوقین ہوتے ہیں یا اپنے مہمانوں کے لیے، جن میں کبھی زیادہ تر انگریز حکمران طبقے کے لوگ ہوا کرتے تھے، شیر کو شکار کرنے کے لیے تیار کرنے کا اہتمام نہایت وسیع پیمانے پر کیا کرتے تھے۔ ہزارہا آدمی اس کام پر لگا دیے جاتے ہیں۔ ریاست کے شکار خانے کے مستقل عملے کے علاوہ پیدل فوج کے کچھ دستے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ لوگ دور دراز جنگلوں سے شیر کو گھیر کر ایک مخصوص جنگل میں لے آتے ہیں جہاں لمبے عرصے تک اس کی خاطر تواضع کی جاتی ہے۔ سائے دار گھنے درخت ہوتے ہیں، ٹھنڈے اور صاف پانی کا چشمہ یا تالاب ہوتا ہے، اور کھانے کا انتظام بھی معقول کر دیا جاتا ہے۔ آس پاس کے جنگلوں سے سانبھر، چیتل اور سور گھیر کر اس جنگل میں دھکیل دیے جاتے ہیں۔ قدرتی خوراک کی کمی کی صورت میں درجنوں بھینسیں قربان کر دیے جاتے ہیں، جن کو جگہ جگہ باندھنے کی بجائے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ ایک ایک کر کے شیر کا لقمہ بنتے رہتے ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ اسے مفت خوری کی عادت پڑ جاتی ہے اور وہ عیش و عشرت میں دن گزارنے لگتا ہے۔ اسے کسی دوسری جگہ جانے کا خیال بھی نہیں آتا، اور جب شیر ایک ہی جنگل کا ہو کر رہ جاتا ہے تو شکار خانے کا تربیت یافتہ عملہ اپنے مخصوص انداز میں اسے مقتل میں جانے کا ڈھنگ سکھانا شروع کر دیتا ہے۔ کئی مرتبہ گھیر کر اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں شکار کرانا مقصود ہو۔ اگر ماہرین یہ دیکھتے ہیں کہ شیر شکار کی جگہ سے تیزی سے گزر جاتا ہے تو ہانکے کا دباؤ کم کر دیا جاتا ہے۔ یہ کارروائی کئی بار دہرانے سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا طریقہ استعمال کیا جائے کہ شیر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا شکاری کے سامنے آئے اور اپنا چوڑے سے چوڑا حصہ شکاری کی جانب رکھے، اور دونوں کے درمیان فاصلہ بھی چند گز سے زیادہ نہ ہو تاکہ اناڑی سے اناڑی کا نشانہ بھی خطا نہ جائے۔ باہر سے آنے والے مہمان شکاری کو بظاہر یہ بات معمولی نظر آتی ہے، لیکن حقیقتاً ریاست کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے اس کام میں حصہ لیا ہو۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسا کہ سینما کا ایک شو جو 2 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، اسے دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ فلم بنانے والے نے اس پر کتنا پیسہ اور وقت صرف کیا ہوگا۔ وضاحت کے لیے ایک سابق وائسرائے ہند کی کتاب آن دی ہلز اینڈ پلینز سے کچھ اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے، مارچ سن 1914 میں مجھے گوالیار جانے کا اتفاق ہوا۔ ایک روز شام کے کھانے پر ہز ہائنس نے مجھے کہا کہ کل صبح وہ مجھے ایک ایسے جنگل میں لے جائیں گے جہاں میں 5 شیر دیکھوں گا۔ یہ سن کر میں بے اختیار ہنس پڑا اور سمجھا کہ شاید میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ دوسرے روز وائسرائے اور مہاراجہ ایک جنگل میں پہنچ گئے اور پارٹی کے دیگر افراد کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ہاتھیوں پر سوار ہو کر مقررہ جگہ پر ہاتھیوں کا ایک نصف دائرہ بنا کر پوزیشن لے لی۔ یہ کام نہایت خاموشی سے ہوا تاکہ شیروں کو کسی خطرے کا احساس نہ ہو۔ جنگل کے دائیں اور بائیں آدمی کھڑے کر دیے گئے اور مخالف سمت سے ہانکا شروع کر دیا گیا۔ مصنف لکھتا ہے، جو ہی ہانکا شروع ہوا ایک دلچسپ اور خوشگوار منظر سامنے آ گیا۔ 15 منٹ کے عرصے میں 5 شیر جنگل سے باہر نکل آئے اور ہاتھیوں کی قطار میں سے نکل کر بھاگ نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ میرے قریب سے جو 2 شیر گزرے وہ میں نے مار لیے۔ میرے عملے کے ارکان نے بھی دل کھول کر فائرنگ شروع کر دی جو میرے لیے کافی دلچسپی کا باعث تھی۔
ہم سب نے مل کر 20 منٹ کے عرصے میں 8 شیر مارے، اور جیسا کہ ہانکے والوں نے بتایا 2 شیر ہانکا لائن توڑ کر پیچھے نکل گئے، گویا اس چھوٹے سے جنگل میں جس کی وسعت نصف میل سے زیادہ نہیں تھی، شیروں کی تعداد 10 تھی۔ خیال فرمائیں کہ وہ کھیل جو صرف 20 منٹ میں ختم ہو گیا، اس کی تیاری میں ریاست کو کیا کچھ کرنا پڑا ہوگا۔ اس کتاب میں مصنف نے آگے چل کر ایک اور طریقہ بیان کیا ہے جس کا انتظام اس کے اعزاز میں ریاست میسور نے کیا تھا۔ وہ لکھتا ہے، شیر بھینسے کو مار کر جب اسے کھانے میں مصروف تھا تو اس جنگل میں کچھ فاصلے پر چاروں طرف رسے سے بنے ہوئے جال کو موٹی بلیوں کے سہارے کھڑا کر دیا گیا۔ اس طرح شیر سب طرف سے اس جال کے گھیرے میں آ گیا۔ گھیرا ہوا کل رقبہ میرے اندازے کے مطابق پولو گراؤنڈ سے بڑا نہیں تھا۔ جال کے باہر جگہ جگہ آگ جلا دی گئی اور مقامی کاشتکاروں کی ایک بہت بڑی تعداد لمبے لمبے بانس جن کے سروں پر بھالے لگے ہوئے تھے لے کر پہرے پر کھڑی کر دی گئی تاکہ شیر کسی جگہ سے بھی جال توڑ کر باہر نکلنے کی کوشش نہ کر سکے۔ میری اطلاع کے مطابق یہ شیر 2 روز سے اس قید میں تھا اور غالباً پیاس کی وجہ سے بے حد تند اور چلبلا ہو گیا تھا۔ اس نے کئی بار جال توڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار دیہاتیوں نے اسے بلم مار مار کر اندر دھکیل دیا۔ انجام کار یہ شیر اس طرح مارا گیا کہ مصنف کو ایک مچان پر بٹھا دیا گیا اور قریب ہی جال کا ایک پھاٹک نما حصہ کھول دیا گیا اور شیر کو مچان کی طرف بھاگنے کی جگہ دے دی گئی۔ شیر جس کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہو عام طور پر مچان کے قریب سے نہایت تیزی سے گزرتا ہے اور اس کو مارنے کے لیے مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیر کو جال میں گھیر کر شکار کرنے کا ڈھنگ ہندوستان کی اور ریاستوں میں بھی رائج ہے۔ طریقہ سب کا ایک ہی ہے۔ اس کے لیے منوں بلکہ ٹنوں رسے کا جال اور بلیاں درکار ہوتی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں بلم بردار دن اور رات پہرا دیتے ہیں، تب جا کر ایک شیر کو قابو کیا جاتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت شکار گاہ کے لیے ایک مناسب جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ ایک گھنے جنگل کا خطہ ہوتا ہے جس میں سے شیر اکثر گزرتا رہتا ہے۔ یہاں ایک بھینسا باندھ دیا جاتا ہے جسے شیر 1-2 روز میں ہی مار کر اطمینان سے کھا لیتا ہے۔ اس کے بعد ہر تیسرے یا چوتھے روز ایک تازہ دم بھینسا باندھ دیا جاتا اور شیر پروگرام کے مطابق اسے مارنا اور کھانا شروع کر دیتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ اس مفت خوری کا عادی بن جاتا ہے۔ شیر کو اس طرح فریب دینے میں کم از کم 1 ماہ ضرور لگ جاتا ہے اور اس عمل کو شکاری ہلانا یا سدھانا کہتے ہیں۔ یہی اس مضمون کا موضوع بھی ہے۔ 7 یا 8 بھینسے قربان کرنے کے بعد جب آخری بھینسے کی باری آتی ہے تو پہلی جنگل کو 3 طرف سے جال سے گھیر لیا جاتا ہے اور چوتھی سمت جدھر سے شیر کو داخل ہونا ہوتا ہے کھلی چھوڑ دی جاتی ہے۔ یہ بھینسا یقیناً پہلی ہی رات مارا جاتا ہے اور جب شیر کھانے میں مصروف ہو جاتا ہے تو جال کا باقی ماندہ حصہ بھی نہایت خاموشی سے بند کر دیا جاتا ہے اور فوراً ہی چاروں طرف آگ کے الاؤ روشن کر دیے جاتے ہیں اور بلم برداروں کا گھیرا مکمل کر دیا جاتا ہے۔ اس شیر کے مارنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ شکاری ہاتھی پر سوار ہو کر جال کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور گولی چلا دیتا ہے۔ اس کام کے لیے نڈر اور سدھائے ہوئے ہاتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بگڑا ہوا شیر اکثر حملہ کر دیتا ہے اور اگر ایسے موقع پر ہاتھی بھی بگڑ جائے تو شکاری کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہندوستانی والیان ریاست کی مہمان نوازی مشہور ہے۔ اگر کوئی ریاست گوالیار اور میسور جیسا انتظام کرنے کے قابل نہیں ہوتی تھی اور کسی انگریز مہمان کو شکار کھلانا ضروری ہو جاتا تھا جس کو بالفاظ دیگر رشوت کہنا بے جا نہ ہوگا، تو وہ شیر قیمتاً خرید لیا کرتے تھے اور اسے پنجرے میں بند کر کے درختوں کے سائے میں چھپا دیا کرتے تھے۔ قریب ہی ایک مچان پر شکاری کو بٹھا دیا جاتا تھا اور شیر کا پنجرہ کھول دیا جاتا تھا۔ انتظامات ایسے کیے جاتے ہیں کہ شیر پنجرے سے نکلنے کے بعد صرف وہی راستہ اختیار کرے جو اسے سیدھا مچان کے قریب لے جائے۔
بھوکا رہنے کی وجہ سے وہ اس قدر لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے کہ بھاگنا تو درکنار اس سے چلا بھی نہیں جاتا، لہٰذا نہایت آسانی سے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ شیر کو نشہ پلا کر بھی شکار کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ سب سے زیادہ مشکل اور صبر آزما ہے اور اس کے لیے ماہر کارکنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دہلی سے 120 میل دور الور نام کی ایک ریاست ہے جہاں میں نے طالب علمی کے زمانے میں شروع کا حصہ گزارا تھا اور جہاں شیر کو نشائی بنا کر شکار کرنے کا طریقہ میں نے اپنی آنکھوں دیکھا۔ مہاراجہ جے سنگھ والی ریاست الور خود بھی شکار کا بہت شوقین تھا اور مہمانوں کو شکار کرانے کے لیے بڑے عجیب اور دلچسپ طریقے استعمال کرتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ اس ریاست میں دسہرے کا تہوار بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا تھا۔ شہر کے باہر ایک وسیع میدان میں میلہ لگا کرتا تھا جو رام لیلا کا میلہ کہلاتا تھا۔ یہاں ایک بہت اونچا انسان نما مجسمہ بانس، کپڑے اور رنگین کاغذ سے بنا کر کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ یہ راون کا مجسمہ ہوتا تھا جو کسی زمانے میں لنکا کا راجا ہوا کرتا تھا اور جس نے سیتا کو اغوا کر کے ہندوؤں کے وقار پر ایک ایسا دھبا لگایا جو آج تک نہیں دھویا جا سکا۔ اسی دشمنی کی بنا پر ہر سال راون سے بدلہ لینے کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ راون کی روح کو صدمہ پہنچانے کی غرض سے اس کے مجسمے کو آگ کے گولوں اور آتش بازی سے جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے۔ اس آتش زدگی کی پہل لازمی طور پر راجا کو کرنی ہوتی تھی جن کو عوام کی طرف سے اوتار رام کی جگہ دے دی جاتی ہے۔ ہزارہا شہری یہ تماشا دیکھنے رام لیلا کے میدان میں جمع ہو جاتے تھے جن میں ایک میں بھی ہوا کرتا تھا۔ راجا کی سواری اس کے محل سے روانہ ہو کر روایتی شان و شوکت کے ساتھ شہر کے بڑے بازاروں سے گزر کر اس میدان تک پہنچتی تھی اور جس ہاتھی پر راجا سوار ہوتا تھا اسے خوب سجایا جاتا تھا۔ اس پر جو جھول ڈالی جاتی تھی اس کی قیمت کئی ہزار روپیہ بتائی جاتی تھی۔ ہاتھی کی پشت پر راجا کے ہودے کے پیچھے ایک مردہ شیر رسیوں سے باندھ دیا جاتا تھا جو سواری کے ساتھ تمام شہر کے بازاروں سے گزارا جاتا تھا۔ مجھے اور چیزوں سے زیادہ اس شیر کو دیکھنے کا شوق ہوتا تھا۔ یہ شیر مہاراجا خود اسی روز صبح شکار کیا کرتا تھا۔ شکار ایک غیر یقینی چیز ہے، چنانچہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دسہرے کے دن ہاتھی کی کمر پر شیر کی جگہ خالی رہ جاتی تھی جسے دیکھ کر راجا کے ساتھ عوام بھی مایوس ہو جاتے تھے۔ چونکہ ہندوؤں کا اعتقاد کمزور ہوتا ہے اس لیے وہ آنے والے سال کو منحوس قرار دیتے تھے۔ اکثر کے منہ سے بے ساختہ نکل جاتا تھا، ہے رام بھلی کریو۔ ہندو خوفزدہ ہو کر خیرات کرنے لگتے تھے۔ ریاست الور میں شیروں کی کوئی کمی نہیں تھی اور راجا بہت اچھے شکاریوں میں شمار کیا جاتا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ شیر کی نمائش کا سلسلہ راجا نے شوخیہ شروع کیا ہو، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا اسے ایک روایت کا درجہ دے دیا گیا اور دسہرے کے روز شیر کا مارنا مذہبی فریضے کی طرح ضروری سمجھا جانے لگا۔ راجا خود بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ جنگل کا ایک جانور اتنے بڑے مہاراجے کو جسے وہاں کے لوگ پربھو کا نام دیتے تھے چکمہ دے جائے اور ساری مخلوق کی نظروں میں وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ راجواڑہ کابینہ کا اجلاس طلب کیا گیا جس میں اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہوا کہ خواہ کچھ بھی خرچ ہو اور کوئی بھی جائز یا ناجائز طریقہ اختیار کیا جائے لیکن دسہرے والے روز ایک شیر ضرور مارا جائے۔ یہاں تک کہ سننے میں آیا تھا کہ اگر کچھ بھی نہ ہو تو کمپنی باغ کے پلے ہوئے شیروں میں سے ایک کو مار کر ہاتھی پر باندھا جائے تاکہ راجا کی عزت کا تحفظ کیا جا سکے۔ بہرحال اس سکیم کے تحت ایک ماہر شکاری کی ضرورت کا اعلان کیا گیا جو دسہرے کے روز ایک مرا ہوا شیر مہیا کرنے کا ذمہ لے یا ایسے انتظامات کرے کہ شیر خواہ کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو مہاراج کو چکمہ نہ دے سکے۔ ایک ایسا شکاری مل گیا جسے 100 روپیہ ماہوار پر منتظم شکار خانہ مقرر کر دیا گیا
اور جس نے پہلے ہی سال نہایت خوبی سے راجا کے ہاتھوں ایک شیر کا شکار کرا دیا اور اپنے عہدے پر قدم جما لیے۔ 3 سال تک شیر مرتے رہے۔ مہاراج صاحب نے خوش ہو کر بھرے دربار میں اس شکاری کو ایک خلعت اور ایک پیش قبض کے ساتھ شیر مار خاں کا خطاب عطا کیا۔ اس روز سے ان کی ایسی شہرت ہوئی کہ وہ بازار سے گزرتا تو بھیڑ لگ جاتی۔ وہ اکثر ٹم یعنی گھوڑا گاڑی میں نکلا کرتا تھا جو اسے سرکار کی طرف سے سواری کے لیے دی گئی تھی۔ وہ اسی میں جنگل کا دورہ کیا کرتا تھا۔ تنخواہ کے کاغذ پر دستخط کی جگہ انگوٹھا لگایا کرتا تھا، لیکن تھا بڑا وزیدار آدمی۔ اپنے لباس کا خاص خیال رکھتا تھا۔ شعر کے معاملے میں اس کی نمایاں کامیابی کو لوگ کسی غیبی طاقت یا جادو کا کرشمہ سمجھتے تھے۔ مجھ پر ان کے خفیہ طریقہ کار کا انکشاف ان کے بیٹے سے ہوا جو میرا ہم جماعت تھا اور جو اپنے والد سے خاندانی پیشے کی تربیت حاصل کر رہا تھا۔ میرا ان کے گھر بھی آنا جانا تھا، بلکہ 1-2 مرتبہ ان کے بیٹے کے ساتھ میں بھی ان کی شکاری مہم میں شریک ہوا اور اس طرح مجھے ان کے شیر کے شکار کا انتظام دیکھنے کا موقع ملا۔ شیر مار خاں، جسے میں خان صاحب کہا کرتا تھا اور جس کا اصلی نام معلوم کرنے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، جنگل میں جو بندوق اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا وہ پرانے زمانے کی توڑے دار ایک نالی تھی۔ اس سے جب بھی موڈ میں ہوتا تھا عجیب کمالات دکھایا کرتا تھا۔ مثال کے طور پر نالی میں چھروں کی جگہ پانی بھر کر سانپ کا مارنا، یا نالی میں پارا بھر کر لوہے کی باریک جالی کے پیچھے ایک بکرا کھڑا کر کے اس پر فائر کرنا۔ بکرا گر جاتا تھا لیکن جالی بالکل سلامت رہتی تھی۔ شیر کا شکار کرانے کا طریقہ یہ تھا کہ شیر مار خاں اپنے عملے اور ریاست کی پیدل فوج کی مدد سے شیر کو دور جنگلوں سے گھیر کر سرسکا کے جنگل میں لے آتا تھا، جو مہاراجہ الور کی دل پسند شکارگاہ تھی، جہاں اس نے ایک خوبصورت بنگلہ بنوایا تھا اور جس میں شکار کے دوران اس کے اور ان کے مہمانوں کا قیام ہوتا تھا۔ شیر کو اس جنگل میں لاد کر اس کی ہر ضرورت پوری کی جاتی تھی۔ آرام گاہ کے لیے گھنے درختوں کا سایہ بکثرت تھا۔ خوراک کے لیے جگہ جگہ بھینسے بندھوا دیے جاتے تھے کہ جہاں بھی بھوک لگے خوراک مل جائے۔ پانی البتہ دور دور نہیں تھا، جنگل کے اندر بھی گڑھوں میں برساتی پانی رک جاتا تھا، اسے ریت ڈال کر خشک کر دیا جاتا تھا۔ اس حکمت عملی کی ایک خاص وجہ تھی۔ پانی کا انتظام شیر مار خاں خود کرتا تھا، کیونکہ شیر مار خاں کا سارا کھیل اس پانی سے ہی ہوتا تھا۔ اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ شیر کہیں اور جا کر پانی نہ پیے، چنانچہ وہ شیر کی آرام گاہ کے قریب مٹی کی ایک ناند، جس سے دھوبی بھٹی چڑھانے کا کام لیتے ہیں اور جس میں تقریباً 20 گیلن پانی کی گنجائش ہوتی ہے، رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ نصف زمین کے اندر ہوتی تھی اور نصف باہر۔ شیر مجبور ہو کر روزانہ اس میں سے پانی پینے کا عادی ہو جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب ضروریات زندگی شیر کو بغیر کسی محنت اور جان فشانی کے نصیب ہو جاتی تھی تو اسے یہ جنگل چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانے کا خیال نہیں آتا تھا۔ اگر وہ کبھی ایسی غلطی کر بھی جاتا تھا تو فوراً خود بخود واپس آ جاتا تھا، اس لیے کہ آس پاس کے جنگلوں میں معقول انتظام اس بات کا کر دیا جاتا تھا کہ وہاں جا کر بھوک اور پیاس سے گھبرا جائے۔ 1 ماہ کے اندر وہ یہاں مستقل رہائش اختیار کر لیتا تھا۔ جب اسے شکار کے لیے تیار کرنے کا عمل شروع ہوتا تھا تو سب سے پہلے پانی کی ناند میں گنے کے رس کی کچھ مقدار گھول دی جاتی تھی، اس خیال سے نہیں کہ شیر مٹھاس کا شائق ہوتا ہے، بلکہ 1-2 ہفتے کے بعد جب پانی میں افیون گھولی جاتی تو گنے کی بو اور ذائقہ افیون پر حاوی ہو جاتا تھا اور شیر کو شبہ تک نہیں ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی شرارت کی جا رہی ہے۔ پانی کی مقدار روزانہ پوری کی جاتی تھی اور یہ پانی آخری مرحلے تک شیر مار خاں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا تھا، جس کے ذریعے وہ اپنے کمالات دکھاتے تھے۔ 1 ماہ تک افیون کی چاشنی کا سلسلہ جاری رہتا تھا،
جسے ذرا سی مقدار سے شروع کر کے بتدریج بڑھایا جاتا تھا، یہاں تک کہ شیر افیون کا اس قدر عادی ہو جاتا تھا کہ اس کے بغیر اسے زندگی کا لطف ہی نہیں آتا تھا۔ وہ باقاعدگی سے مقررہ وقت پر پانی پینے نانت پر آ جاتا تھا۔ شیر 24 گھنٹے میں صرف ایک مرتبہ پانی پیتا ہے، جس کے لیے وہ رات کے 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک کسی وقت بھی پانی پر آ جاتا ہے۔ چنانچہ شیر مار خاں کا شیر پانی پی کر کسی سایہ دار جگہ پر جا کر سو جاتا تھا اور تمام دن سوتا رہتا تھا۔ افیون کی صحیح مقدار کا تعین شیر مار خاں خود شیر کی حالت کا جائزہ لے کر کیا کرتا تھا۔ وہ گھر سے ایک بوتل لاتا تھا جس میں گہرے رنگ کا محلول ہوتا تھا جو کئی منشیات اور جڑی بوٹیوں کا مرکب ہوتا تھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہوا، افیون اس محلول کا اہم جز تھی۔ مسلسل نشہ آور محلول پی پی کر شیر نہیں رہتا تھا، بلکہ اس کی حالت ایک عام چرسی یا افیمی انسان کی سی رہ جاتی تھی۔ جس روز شکار کرنا ہوتا، اس روز اس محلول کی مقدار کو بڑھا دیا جاتا۔ ظاہر ہے نشے میں دھت شیر کو مارنا کوئی مشکل کام نہیں، وہ گولی کھانے سے پہلے ہی آدھا مر چکا ہوتا تھا۔ شکار والے روز افیون کی مقدار کا تعین کرنا بھی ایک مشکل کام تھا۔ اس کے لیے وقت سے پہلے کئی مرتبہ ریہرسل کی جاتی تھی۔ وہ خود ایک مچان پر بیٹھ جاتے اور شیر کو ہانکا کر کے اس کی خواب گاہ سے باہر نکالا جاتا، اور اگر وہ کافی چست و چالاک میدان میں آتا تھا تو شکار کے لیے افیون کی مقدار بڑھا دی جاتی تھی۔ اگر وہ بہت زیادہ سست اور نڈھال ہو کر نکلتا تھا یا کبھی کبھی اس قدر کمزور ہو جاتا تھا کہ نکلنے سے انکار کر دیتا تھا، ایسی صورت میں افیون کی مقدار کم کرنی ہوتی تھی۔ شکار سے 2 ہفتے پہلے راجا کو یہ اطلاع دے دی جاتی کہ شیر تیار کیا جا چکا ہے۔ راجا کے شکار کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ سرسکا میں جنگل کی 1 میل لمبی اور 2 فرلونگ چوڑی پٹی تھی۔ اس کے ایک جانب خشک پہاڑ تھا اور دوسری جانب کھلا میدان۔ دونوں جانب فوج لگا دی جاتی تھی اور شیر کے ان کے درمیان سے نکل بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اہتمام اس لیے کیا جاتا تھا کہ کسی کو شک نہ گزرے کہ شیر نشے سے نیم مردہ ہے، بلکہ وہ خونخوار شیر ہے جسے مارنا بہت ہی خطرناک ہے۔ ایک سرے سے ہانکا شروع کیا جاتا، جنگل کی پوری لمبائی میں ہر فرلونگ پر جھاڑیاں صاف کر کے ایک لمبی پٹی کھول دی جاتی جسے فائر لائن کہتے ہیں۔ اس میں گھاس تک نہیں ہوتی تھی اور خرگوش بھی صاف نظر آ جاتا تھا۔ اس ایک فائر لائن پر راجا اور ان کے ساتھی ہاتھیوں پر سوار ہو کر بندوقیں تان کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ شیر کے نکلتی اس پر گولیوں کی بوچھاڑ پڑ جاتی تھی جس سے بچ نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ پہلی گولی مہاراج چلاتے تھے۔ شیر مار خاں دراصل پیشہ ور شکاریوں کے اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس نے کسی زمانے میں دلی کے مغل بادشاہوں کو شکار کھلوایا تھا۔ وہ بھی شہزادوں کی تفریح کے لیے شیر کو اسی طرح تیار کرتے تھے کہ وہ تلوار سے مار لیا جاتا تھا، بعد میں بندوق سے شکار ہونے لگا۔ بہرحال شیر تو تیاری میں ہی آدھا مر چکتا ہے، اس کے بعد لاٹھیوں سے بھی مارا جائے تو کیا تعجب ہے۔ شیر مار خاں بڑے فخر سے بیان کیا کرتے تھے کہ اس کے بزرگ جنگلی شیر کو رسی سے باندھ کر دلی کے بازاروں میں گھما دیا کرتے تھے۔ یوں یہ زبردست اور قدرے منفرد کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجیے، اچھا سا کمنٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔